ٹیوشن سنتا تو وہ بھی اپنے مقام سے گرے. یہ لڑکے تو ویسے ہی نہ ان کو ماں باپ نے سکھایا نہ اداروں نے سکھا، وہ ویسے ہی ویسی، ان کو پتہ نہیں کہ استاد کیا ہے. تو یہ دین ہے، دین جو استاد کو استاد کے مقام پر پہنچائے گا، شاگرد کو شاگرد کا مقام دے گا، اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرے گا، اللہ کے غضب ہٹیں گے. اور دین آنے کا راستہ یہ ہے. یہ آیت نقطہ ابتدا بتا، اس کو لے کے چل پڑیں اور چلتے رہیں اور چلتے رہیں. مایوس ہونے کی بات تو تب ہوتی ہے کہ اگر نتیجہ میں کہتا ہوں میں نکالوں، نتیجہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا وعدہ تم کرو میں دوں گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اتنی برائی ہے کہاں سے تو ہدایت آئے گی؟ وہ فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے اگر یہ کہوں میں لاؤں گا پھر تو واقعی بڑا مشکل کام ہے، یا ہم تبلیغ والے ہدایت لے کر آئیں گے پھر تو واقعی سوچنے کی بات ہے کہ یہ کہاں سے ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کرے گا، میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے گا. تو جب اللہ نے کرنا ہے تو اس کے لیے تھوڑے زیادہ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو دے دو بھائی. ہماری جماعت ذمہ داروں کی 15 دن، ہر مہینے 15 دن. تو ہم تھے رحیم یار خان، ہمارے ایک ہیں بزرگ ذمہ دار، وہ گھٹنوں سے معذور ہیں، پچھلے 18 برس سے مسلسل چلے مسلسل، اور اسی گھٹنوں کی معذوری کے ساتھ 1 سال امریکہ کینیڈا کا پیدل سفر کیا. اور میرے خیال میں جب سے تبلیغ کا کام چلا واحد معذور آدمی ہے جس کو اجازت دے گئی کہ یہ جا سکتے. ساری شورا نے کہا یہ نہیں جا سکتے. فیض اللہ صاحب نے فرمایا کہ میری جماعت ہے یہ ضرور جائیں گے. یہ سب مشورے والوں ان کو رد کر دو. فیض اللہ صاحب نے فرمایا نہیں یہ میری یہ ضرور جائیں گے. وہ اسی معذوری کے ساتھ امریکہ کینیڈا کا سفر کر کے آئے. تو وہ ہماری زبان کے بڑے فصیح آدمی، راوی کی کنارہ راوی، ہر دریا کے کنارے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی زبان میں ملاوٹ نہیں، کیونکہ وہ جنگل سے ہوتا تھا تو اس میں کوئی باہر کا آتا نہیں تھا. تو رحیم یار خان نے ہماری جماعت تھی تو کہنے لگے آج اللہ نال بڑی گل کیتی ہے، آج رات میں اللہ نال بڑی گل کیتی ہے، کوئی 2-4 ہنجو بھی سٹے نے. تو انہوں نے آخیا ہے سانو تو آخیا نا سٹاک نہ کرو، سٹاک نہ کرو، ذخیرہ اندوزی حرام ہے، ذخیرہ اندوزی حرام ہے، تے سٹاک کرنا حرام ہے. تے ساڑیاں تو لوڑاں بھی ہیں، اصل تو تاں سٹاک کرنے ہیں تاں ذخیرہ کرنے میں ساری لوڑ ہوندی. تے تینوں کیڑی لوڑ ہے؟ تو کیوں ہدایت دا سٹاک کیتی بیٹھے؟ مخلوق تیری مر گئی پر ہدایت دے سارے نو ذخیرہ کرتے بیٹھے ہیں. میں کہ بھائی مار صاحب بھائی تیری گل تے رب ہسیا ضرور ہو سی بھائی واہ بھائی آج میرا بندہ کی گل کیتی جانا ہے. دیکھو نا بھائی ناممکن تو تب ہو کہ تبلیغ میں یہ کہا جا رہا ہو کہ ہم کریں گے. جیسے سیاسی تحریک آپ ہمارا ساتھ دیں ہم یہ کر دیں گے. اللہ کا فضل ہے یہاں یہ جملہ ہے ہی نہیں. 35 سال ہو گئے میں نے آج تک یہ نہیں سنا. رائمنڈ کے ممبر پہ بھی سنا، نظام الدین بھی گیا اور بنگلہ دیش بھی گیا، 3 بڑے مرکز ہیں، کہیں یہ جملہ نہیں سنا کہ ہم یہ کر دیں. جس سے بھی سنا ابھی اللہ کرے گا، ابھی اللہ کرے گا. اب بتاؤ جب اللہ کرے گا تو اس کے لیے مشکل ہے کہ اب لوگ زیادہ ہو گئے لہذا مشکل کام ہوگا. ہاں یہ زور لگا اللہ کو منا، اللہ تو بس کر دے، منت کر کے نا منت سے ہی مانے گا. ہمارے ایک ذمہ دار وکیل بن گیا، ہمارے پڑوسی ذمہ دار، ان ذمہ داروں کی لگے تو وکالت کی لگے. تو وہ جب وہ کیس ہارنے پہ آتا نا تو جج کی منتیں شروع کر، جناب جج صاحب جان بھی کرو بادشاہ میرا موکل تھا مار جاتی، مہربانی کرو نا تسی معافی دینا چاہتے، نکے نکے بال نے رول جاسن. وہ بڑا مشہور وکیل بن گیا، خالی منت پر کیس جیت جاتا. ماشاءاللہ اب بھی زندہ اس کا بیٹا وکیل. وہ منت بہت بڑا کام ہے. اپنی عقلی تدبیروں سے کیا ہوگا؟ اللہ کی منت اللہ سے تو کر دے کیڑی میں کر دے یا اللہ تو کر دے. کوئی 2-4 رونے والے ہو گئے تو ہو جائے گا. تو ناممکن تو تب ہو کہ تبلیغ میں یہ کہا جاؤ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم یہ کریں گے، ہم انقلاب لائیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. بھائی آؤ بھائی سارے مل کر اللہ کی منت کریں، اللہ کو منا لیں. اللہ کرنے پہ آ جائے گا تو ہو جائے گا. تو لہذا اللہ کا فضل ہے، اس میں نا امید والی بات ہی کوئی نہیں.
اگر وہ نہیں کرے گا تو بھی ہمارے لیے نا امید ہونے کی بات نہیں. والے رب کا فاصبر فإذا آگے جو ہو رہا فإذا فا کا لفظ تسلی دے رہا ہے یعنی آگے ہو جائے گا. فإذا نقر في الناقور. ہماری نسل اس وقت قابل رحم ہے, ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے لیکن استعداد اتنی ہے. میں پہلی دفعہ لمز ایک چھوٹا منی امریکہ ہے, میں وہاں بیان کرنے گیا, مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اندر ماحول کیا ہے. تو وہ مجھے ایڈیٹوریم میں لے گئے, تو وہاں لڑکے لڑکیاں ایسے مل کے بیٹھے ہوئے کہ میرا جی چاہا زمین پھٹ جائے, میں اس میں سما جاؤں. کہ جیسے بہن بھائی بیٹھے تو ایسے نوجوان لڑکے لڑکیاں کندھے سے کندھے مل. میں نکل بھی نہیں سکتا. سعید انور میرے ساتھ تھا, میں کہا یار تو کوئی گل کر, میری تو بولتی بند. تو سعید انور نے کچھ آسرا دیا, اس نے بولنا شروع کیا. تھوڑا سا مجھے آسرا, پھر میں نے نیچے سر جھکا کے کوئی پونا گھنٹہ بات کی. پھر اس کے بعد آج خود انہوں نے مجھے کہا, پہلے تو ہم خود کوئی راستہ بنا کے گئے, تو کہا جی آپ بیان کریں. میں نے کہا اب میں مسجد میں کروں گا, ادھر نہیں کروں گا. انہوں نے کہا جی ہم مسجد میں سنیں. مسجد میں بیان ہوا تو 100 کے قریب لڑکا تھا. اوپر گیلی جس میں کوئی لڑکیاں ہوں گی مجھے نہیں پتا کتنی. پھر انہوں نے دوسری دفعہ بلایا کہ یہ آپ آگے بیان کریں. میں دوسری دفعہ گیا, کوئی 300 کے قریب لڑکا ہوتا. پھر ابھی 17 تاریخ کو انہوں نے پھر بولا کہ آپ آگے بیان کریں. تو ان کی مسجد میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, فل تل دھرنے کی جگہ بھر کے باہر برآمدہ بھرا ہوا, اوپر گیلی لڑکیوں سے بھری ہوئی. تو میں نے کہا بھائی ہاں بھائی چھٹیاں آ رہی ہیں, کون چلے کے لیے نکلے گا؟ 90% لڑکے کھڑے ہو. استعداد اتنی ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے سر. اب نوحہ کرنے والے ہیں, پانی دینے والا کوئی نہیں. یہ ہو گیا یہ ہو گیا, اس سے تھوڑا ہی کام بنے گا. آگ لگ گئی آگ لگ گئی, اس سے تو آگ نہیں بجھے گی, پانی پاؤ بجھ جائے گی. تو ہم پانی ڈالیں, زرخیزی اللہ لائے گا. اللہ نے اس خطے میں تبلیغ کا کام رکھا. کوئی تو خوبی اللہ کو پسند آئی, کوئی تو ایسی بات اللہ کو پسند آئی کہ اتنا عظیم الشان کام انقلابی اللہ نے اس خطے میں ڈال دیا جس کی کوئی کل سیدھی کوئی نہیں. ایک عرب مجھ سے کہنے لگا, حیرت کی بات, قرآن عربی, نبی عربی, حدیث عربی, یہ تبلیغ کا کام تمہارے اندر کیسے شروع ہو گیا؟ میں نے کہا یار رب عجمیہ کا بھی تو ہے کہ ضرور پڑھا ہی ہے. اور پہلے تم کو نوازا, اب ہمارے اوپر فیضان کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ تم لوگ بڑے ظرف والے تھے, تم تو آ گئے سیکھنے کے لیے. اگر تمہارے دیش میں ہوتا تو اجمی کا ظرف ہی کبوتر کا دل ہوتا ہے, یہ ہم میں سے کوئی بنا آتا تمہارے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بتا دیا, اور ہم تم تک پہنچے, تمہیں تمہارے باپ دادا نے کیا ہوا تھا, ہمارے باپ دادا نے تو کیا نہیں تھا, تو تمہیں تو یاد آ گیا, اوہو یہ ہمارا کام ہے. تو تم تو اڑ اڑ کے آنے لگے. ہمارے باپ دادا نے کب کیا؟ کوئی نتھو لال تو کوئی پھٹو لال. تو ہمیں یاد نہیں آنا تھا, تمہیں یاد آ گیا. ہمیں کیسے یاد آتا؟ تو اللہ نے ہمیں تو اپنے فضل و کرم سے ہماری زبان میں سے شروع کر دیا. تو آگے تم تک پہنچا, الٹا سیدھا بھی پہنچا, تم سمجھ کے پہنچنا شروع کر. تو بھائی یہ چھٹیاں قیمتی بنائیں, یہ کام اللہ نے بڑی عزتوں والا دیا ہے, اس کو کرنے والے بنو. دنیا بھی بنے گی, آخرت انقلاب آئے گا, لائے گا. تب دعوت شروع اس وقت ہوتی ہے واللہ ہدایت کو لانا چاہتا. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے, جب دعوت چلتی ہے نا تو ساتھ برائی چل پڑتی, برائی چل پڑتی, اس کی دعوت بھی چل پڑتی. پہلے شیطان مزے مزے سے چل رہا ہوتا ہے, لیکن اب برائی کی دعوت چلتی ہے تو ایک دم پھر وہ بھی زور لگاتا ہے, پھر وہ اپنی دعوت چلاتا ہے. تو دعوت دینے سے کیا ہوتا ہے, ایک دم برائی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. لوگ جو کہتے ہیں برائی تو بڑھ رہی, تبلیغ کا فائدہ کہاں ہے؟ یہ برائی کا بڑھنا خود تبلیغ کے اثر کی نشانی ہے کہ گندا مواد الگ ہو رہا ہے, الگ ہو رہا ہے, الگ ہو رہا ہے. پیپ نکل رہی ہے, تھوڑا پھٹ رہا ہے, یہ گندگی الگ ہو جائے گی, صاف ستھرا بدن الگ ہو جائے گا. ہر نبی کی دعوت پر باطل اچھلا. یوں سمجھو جیسے ایک آدمی مارکیٹ میں ہوتا ہے, ایک آدمی اکیلا مارکیٹ میں ہے, اس کا سودا اور کسی کے پاس نہیں ہے, تو وہ بڑے موجوں میں بیٹھا ہوتا ہے. جب اسے پتہ چلتا ہے فلاں دکان پہ بھی وہی سودا آ گیا ہے, وہ آرام سے بیٹھا.
ایک بہت شیشے کے بڑے کاروباری ہیں، بڑا کاروبار، تو میں نے ان سے پوچھا ہاں جی آپ کے کاروبار کا کیا حال ہے؟ تو اپنا حال بتانے کی بجائے کہنے لگا اب تو فلاں بھی شیشے میں آ گیا ہے۔ لگا میں کی پوچھی جانا وہ کی دسی جانا، اب کیا ہو گیا؟ اب کان کھڑے ہیں کہ بھائی اب ہم نے محنت زیادہ کرنی ہے، اب ہم رنگین شیشے میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اب ہم رنگین شیشے میں جا رہے ہیں۔ بھائی رنگین میں کیوں جا رہے ہو؟ اب مقابلہ ہو گیا ہے۔ تو جب ایک اٹھ کر ایک شخص ہے لوگو اللہ کی مان لو، تو پھر ایک دم شیطان کھڑا اوئے ان کی نہ ماننا، ادھر میرے پاس آؤ۔ پھر شیطان تیز ہوتا ہے، پھر اپنی دعوت کو چلاتا ہے، پھر اسے خوب چلاتا ہے، پھر کچھ اس کے پیچھے چلتے ہیں، کچھ ادھر چلتے ہیں۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، یہ تو اللہ کا نظام ہے، سب تو ایمان نبی کے زمانے میں نہیں لائے تو آج کہاں سے لائیں گے؟ لیکن یہ ہوگا کہ حق پر چلنے والوں کو اللہ اونچا کر دے گا اور باطل پر چلنے والوں کو اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ تو جب مقابلہ ہوتا ہے تو پھر دونوں چوکنے ہو جاتے ہیں۔ تو حق کی دعوت چلی ہے، باطل زوروں پر ہے، مٹنے پر ہے، ختم، غبارے میں سے ہوا نکل رہی ہے، آنکھوں سے اللہ دکھائے گا۔ تو اس لیے بھائی آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ چھٹیوں کا وقت ٹیوشنیں پڑھانی بند کر دیں۔ یہ ٹیوشن بھی بت بن گیا، سارا سال پڑھاتے ہیں، پھر چھٹیوں میں ٹیوشن، پھر ٹیوشن۔ اور رزق والا اللہ، رزق اللہ کے، یہ جو نوجوان ہیں یہ بھی، اور جو معلمین، مدرسین، لیکچرر، پروفیسر حضرات یہ بھی، چھٹیاں اللہ کے نام پر اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے اور پھیلانے پر۔ یہ صدا لگانا ہم شروع کریں، اپنی ذات سے عمل شروع کریں، گفتار میں مٹھاس ہو، کسی کی کمی نہ پکڑیں، کسی پہ تنقید نہ کریں، کسی کو گری نظر سے نہ دیکھیں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ نیکی کا بھی ایک تکبر ہے، جیسے پیسے کا تکبر ہے، ایک نیکی کا تکبر ہے۔ پیسے کا تکبر اتنی تباہی نہیں لاتا جتنا نیکی کا تکبر تباہی لاتا۔ اوروں کی کمیاں دیکھنا بند کر دیں، اوروں کی کمیوں پر بولنا بند کر دیں، زبان بند، لب بندو، چشم بندو، گوش بند، گر نبینی نور حق برما دہن۔ فرید بن عطار رحمت اللہ فرماتے ہیں آنکھیں بند کر لو، کسی کی کمی نہ دیکھو، حرام نہ دیکھو، زبان بند کر لو، کسی کی کمی نہ بولو، غیبت نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، کفر کا بول نہ بولو، کان بند کر لو، نہ غیبت سنو، نہ موسیقی سنو، نہ حرام سنو، پھر تم دیکھو گے تمہارا دل کیسے سورج کی طرح چمکتا ہے۔ اگر تمہارا دل نہ چمکے تو پھر مجھے پکڑ لیں۔ تو یہ کرنے کا کام ہے، صدیوں بعد ملا ہے، صدیوں بعد ملا، اسے کرنے والے بنو، بڑا نفع ہوگا۔ اب چھٹی ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، کون سا سارا مانگے؟ اللہ کی راہ میں چھٹی، اللہ کی راہ میں۔ جو بھائی تیار ہوں کھڑے ہو کے بتا دیں۔ ان کو دو نمازیں ملی ہوئی تھی، ایک فجر ایک عصر۔ فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، اور اس میں بھی جماعت کا کوئی نہیں تھا، الگ الگ ہوتی تھی۔ جماعت کا ایسے اہتمام نہ تھا جیسے ہمارے لیے مسجد بنائی گئی، با جماعت نماز ہے، ان کے لیے الگ الگ نماز تھی، اور جو نماز کی مخصوص جگہ میں ہوتی تھی ہر جگہ نماز نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے لیے یہ ہے جہاں بھی نماز کا وقت ہے جگہ پاک ہو، اللہ اکبر۔ ان کے لیے وضو کے بغیر طہارت نہیں تھی، ہمارے پاس پانی نہ ہو تو مٹی سے بھی طہارت ہو جاتی، تیمم کرو تو وضو ہو جاتا ہے ہمارا۔ ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا، قیام سجدہ۔ ہماری نماز میں اللہ نے رکوع کا اضافہ فرمایا اور مکمل کر دیا، ساری کائنات کی نماز کو سمیٹ دیا۔ درختوں کی نماز قیام ہے، ہماری نماز میں قیام بھی ہے۔ چوپائی کی نماز رکوع ہے تو اللہ نے ہمیں رکوع عطا فرمایا۔ رینگنے والوں کی نماز سجدہ ہے تو اللہ نے ہمیں سجدہ عطا فرمایا۔ پہاڑوں کی نماز التحیات ہے تو اللہ نے ہمیں التحیات میں بیٹھنا نصیب فرمایا۔ اور پرندوں کی نماز تسبیح ہے تو اللہ نے ہمیں رکوع میں تسبیح الگ ہے، سجدے میں الگ ہے، جلسے میں الگ ہے، رکوع سے کھڑے ہونے میں الگ ہے۔ تو اس طرح ساری کائنات کی بندگی کو اللہ تعالیٰ نے نماز میں سمیٹ کے ہمیں دے دی۔
پہلی امتوں کو اذان نہیں ملی تھی، ہمیں اذان دی گئی. کوئی گھنٹی بجاتا تھا، کوئی آگ جلاتا تھا، کوئی ناقوس بجاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت طریقہ عطا فرمایا اذان کا، وہ بھی اسی امت کو دیا گیا، اس سے پہلے کسی کو نہیں. پہلی امت کی نمازوں میں تلاوت نہیں ہوتی تھی، صرف تسبیح ہوتی تھی. وہ اپنی کتاب نماز میں نہیں پڑھتے تھے کہ ان کی کتاب میں یہ ایک خصوصیت تھی کہ وہ صرف نبی کو یاد ہوتی تھی، غیر نبی کتاب کو یاد نہیں کر سکتا تھا، تو حفظ پڑھ نہیں سکتے تھے. تو ان کی نماز میں صرف ذکر ہوتا تھا، تسبیح، تحلیل، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ان کی اپنی زبان میں. تو اس میں اتنی جاذبیت اور کشش نہیں ہے جتنا کہ ہمیں اللہ نے عطا فرمایا کہ ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں. اور قرآن ایک خوبصورت چمن ہے جس میں گزر جاؤ تو ہر آیت میں الگ جہان آباد ہے، ہر آیت میں الگ گلستان اور گلشن آباد ہے. ہماری تو بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن سمجھتے نہیں، اس کی زبان کو نہیں پڑھا. تو ہماری نماز جتنی مرضی لمبی کر لو، الف لام سے شروع کر کے والناس پہ رکوع کرو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھا میں نے کہ جب امیر المومنین تھے تو حج پہ آئے ہوئے تھے، عشاء کی نماز کے بعد حرم میں تشریف لائے اور وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا تھا. ایک ہاتھ میں جوتا تھا، ایک طرف رکھا اور اللہ اکبر. تو عبد الرحمن تیمی ہیں، وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. فرماتے ہیں الف لام سے جو تلاوت شروع کی پہلی رکعت، تو میں پاس بیٹھا ہوا تھا تو سورہ بقرہ گزر گئی، پھر آل عمران گزر گئی، پھر نساء گزر گئی، پھر مائدہ گزر گئی، انعام گزر گئی، اعراف گزر گئی، انفال گزر گئی، توبہ گزر گئی. کہاں جا کے رکوع کیا؟ الف لام سے شروع کر کے والناس پہ جا کے رکوع کیا. ایک رکعت میں سارا قرآن. تو جس معاشرے سے نماز مٹ جائے وہ معاشرہ اسلامی نہیں کہلاتا. اس معاشرے میں 95% لوگ نماز نہ پڑھیں وہ معاشرہ اسلامی نہیں ہوتا. اسلامی معاشرے کی یہ پہچان ہے، اذان پر ان کا سب کچھ بند ہو جاتا ہے، سب دوڑتے ہیں مسجدوں کی طرف. تو اتنے ہمارے بھرے ہوئے بازار ہیں، بازاروں میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں اس بات کی شکایت کر رہی ہیں کہ نمازی تھوڑے ہیں، وہ بھی پوری طرح نہیں بھرتے. تو نماز کو زندہ کرنا ہے، نماز کو رواج دینا ہے. کسی بھی گھر میں کوئی فرد بے نمازی نہیں. تو آپ سارے اس کی نیت کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ درست. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا ما خلقتها باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك الصحة والسلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. صلى الله تعالى على النبي الكريم برحمتك يا رب.